السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے، لیکن روح اپنے خالق سے اظہار محبت کے لیے یکسوئی، تنہائی اور مکمل فرصت طلب کرتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ہر حال اور ہر طلب سے واقف ہے، اسی لیے تو سال میں چند دن رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کی صورت اس کا بھی موقع فراہم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اگر مجھ سے منہ موڑنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ میں ان کے پلٹ آنے کا کتنی والہانہ محبت، شوق و رغبت سے منتظر رہتا ہوں، تو میری محبت کی شدت دیکھ کر ان کی موت واقع ہو جائے اور میری محبت کے سوز سے ان کا جوڑ جوڑ الگ ہو جائے۔ تو اے داؤد، جب منہ موڑنے والوں کے پلٹ آنے پہ میری محبت اس قدر شدید ہے، تو جو میری طرف ہی توجہ رکھتے اور میری محبت کی چاہ رکھتے ہیں، ان کے متعلق میرا ارادہ کیا ہوگا؟ تنہائی، یکسوئی اور فراغت میں اپنے محبوب حقیقی سے اسی مہربانی پہ تو شکر گزاری کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنی محبت کی شدت پیش کرنی ہے کہ وہ اہم ہے اور ہر رشتے سے بڑھ کر ہے۔ ایمان کی یہ کیفیت بتانی ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو سب رشتوں کی محبت کو اللہ کی محبت کے تابع رکھتے ہیں، اور کسی محبوب چیز اور عمل اور کسی تعلق کو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت پہ حاوی نہیں ہونے دیتے۔ اگر ایسا ہوتا بھی رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کی شدت کا احساس کر کے اپنے طور طریقے قرآن پاک کے مطابق کرنے کی مہلت موجود ہے۔ ہر محبت اور تعلق کی جانچ کر لی جائے کہ وہ اللہ کی نظر میں کیسا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اپنے ایمان کو بھی پرکھ لیا جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے تو اپنی شدید محبت صرف اللہ تعالیٰ سے ہی رکھتے ہیں، اور محبت کا جذبہ اطاعت کو آسان کر دیتا ہے۔ مومن اپنے رب کی اسی قدر اطاعت پہ قادر ہوتا ہے جس پیمانوں کی اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا الی حبک۔ اے اللہ، ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اور اس کی محبت جو آپ سے محبت رکھے، اور وہ عمل جو آپ کی محبت تک پہنچا دے۔ آمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم اجرنا من النار۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔